قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ، جو کوئی عمل کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک کام، بھلے کام۔ کام تو دو طرح کے ہوتے ہیں، بھلے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی نیک کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، اور وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، فلا کفران لسعیہ، تو ہم اس کی کوشش کو بیکار نہیں کرتے، بے قدری نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم تو بے شک اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان کا عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر چیز نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ جو بھی آپ کام کریں گے آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کام ہمیں آخرت میں ملے گا۔ برا کام اگر کریں گے تو وہ بھی ملے گا۔ اگر آپ نیک کام کریں گے تو آخرت میں آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے یہ نیک کام کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کرا اور آخرت میں وہ دکھایا جائے گا، آپ کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے کتنا برا کام کیا۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا کفران لسعیہ، سعیٌ کے معنی آتے کوشش، محنت۔ ہم اس کی محنت کی بے قدری نہیں کرتے، بیکار نہیں کرتے۔ محنت ہے، ہر کام میں محنت ہے، ہر کام میں کوشش ہے۔ کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہے۔ آپ کو مسجد میں آنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جمعے کے دن آپ وقت سے پہلے آتے ہیں، اول ٹائم میں آتے ہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو 5 وقت مسجد میں جماعت کے لیے آنا ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ کوشش ہے، محنت ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں جماعت میں آؤں، اول تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ میں نماز پڑھوں، ایک محنت ہے، ایک لگن ہے، ایک شوق ہے۔ تو کوئی بھی کام بغیر محنت کا نہیں ہے، اور جتنی جس کی محنت ہے اتنی اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ جمعے کے دن آنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو خطبے کی اذان کے وقت آتے ہیں، جمعے کے دن اذان کے آنے والے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے جب آتے ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہ اول ٹائم میں آ گئے۔ تو جس کی جتنی محنت ہے اس کا اتنا ہی اجر ہے۔ تو ہر چیز میں محنت تو ہے، جد و جہد، محنت، کوشش۔ اور ہم کیا عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت تو اگر ہم 24 گھنٹے کریں تو بھی کم ہے۔ اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں۔ ہماری زبان اس قابل کہاں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں۔ جو ایک شاعر نے کہا تھا نا، 1000 بار بشویم دہان سے مجھ کو گلاب۔ اگر اپنی زبان کو، اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے میں 1000 مرتبہ بھی دھوں، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی، تو بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ یہ تو اس نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اللہ کا ذکر وہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہم اپنی گناہگار زبان سے اللہ جل مجدہ کا ذکر کریں تو انسان کو نا ہر وقت اپنی کمی پہ نظر رکھنی چاہیے اور اضافے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی انسان غریب ہوتا ہے نا، کسی کی آمدنی 1 روپیہ ہے، وہ چاہتا ہے 1.25 روپیہ ہو جائے،
وہ چاہتا ہے میری آمدنی 2 روپے ہو جائے۔ اسی طرح ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کے کفار و مشرکین سے ایک معاہدہ فرمایا تھا، اور جو معاہدہ فرمایا تھا وہ ان کی شرطوں پر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط پر نہیں تھا۔ جو مکے والوں نے شرطیں رکھی ہیں حضور نے مان لی۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، تو معاہدے میں لکھا من محمد رسول اللہ، کہ یہ معاہدہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اس کو مٹاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے لفظ کو مٹاؤ، ہم مانتے ہی نہیں آپ کو اللہ کا رسول۔ حضور نے فرمایا مٹا دو بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو نہیں مٹا سکتا۔ سارے صحابہ کو غصہ آ گیا، ہم تو نہیں مٹانے دیں گے۔ حضور نے فرمایا لاؤ پین مجھے دو، کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ، لاؤ میں مٹاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سرکار یہ بتائیے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہ جی ہاں میں ہوں اللہ کا نبی۔ مذہب اسلام سچا مذہب ہے؟ کہ ہاں سچا مذہب ہے۔ اللہ برحق ہے؟ کہ ہاں برحق ہے۔ تو پھر ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ جلال آ گیا ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا، مان گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے بھی یہی کہا کہ ہم اتنا دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں، ہم تو برحق ہے، مذہب اسلام برحق ہے، اللہ کے رسول برحق ہیں، ہم اتنے دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا عمر اللہ کے رسول جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تم مانو وہ اللہ کے برحق رسول ہیں، جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں بخاری شریف میں بھی لکھی ہے، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی ندامت ہوئی، اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول سے جا کے ایسے بات کر لی۔ ان کو لگا میں نے تو بہت غلطی کری، اللہ کے رسول سے جا کے میں نے ایسے بات کر لی۔ ان کو محسوس ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی سے معافی مانگی، ہو گئی بات۔ نفلی عبادتیں کری، صدقہ خیرات کیا، غلام آزاد کیے کہ اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دی۔ دیکھیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، لیکن ان کو یہ جو پچھتاوا آیا، جو ندامت ہوئی، جو شرمندگی، جو افسوس ہوا، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتے اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے نفلی عبادتیں بھی کری، صدقہ خیرات بھی کرا، غلاموں کو آزاد بھی کرا، اس وجہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہم تو سراپا اور سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ ہے۔ اتنے عظیم الشان اللہ کے بندے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، وہ حضرت عمر، انہوں نے اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنی عبادتیں کری، کتنا صدقہ خیرات کرا، کتنی معافی مانگی، کتنے غلام آزاد کیے۔ تو ہمیں تو اگر 24 گھنٹے بھی ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، تو ہمارا تو وہ بھی کم ہے۔